الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرصا واقرع واعمی الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مبارک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ بعض نے کہا کہ اسرائیل کا معنی ہے صفوت اللہ، اللہ کا برگزیدہ۔ بہرحال اس حدیث پاک میں لمبی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی یہ اس امت کی بات نہیں، یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان کا تذکرہ فرمایا، ایک برس والا، ایک گنجا اور ایک آنکھوں سے نابینا یعنی اندھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا، یعنی تینوں کو، برس والے کو کہ بیماری ہے، سر پہ بال نہیں گنجا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں اندھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ ایک فرشتے کو اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے برس والے کے پاس آیا، جس کو برس کی بیماری تھی، اس کے پاس آیا، اور اس برس والے کو آ کر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے، کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ تو اس برس والے آدمی نے کہا کہ میری جو پسند ہے اچھا رنگ ہو، خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اس نے فرشتے کے سامنے یہ بات کی، وہ تو انسانی شکل میں تھے، چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا فرشتے نے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو انسان ہے، ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ بھی مل گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، اس روایت کو بیان کرنے والے راوی کو شک ہے اونٹ کا تذکرہ کیا یا گائے کا، اونٹ یا گائے، ان دو میں سے کوئی ایک۔ چنانچہ اس نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال ہوں،
اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے عیب والا سمجھتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے میرا عیب، یعنی سر پہ بال آ جائیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیماری ختم اور خوبصورت بال بھی مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ پھر تیسرے، یعنی جو آنکھوں سے نابینا اندھا تھا، اس اندھے کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ بینائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی، چنانچہ ان دونوں نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی اپنا بچہ جنا۔ ان دونوں سے مراد یعنی وہ جو پہلے کے پاس گائے یا اونٹ جو تھا، دوسرے کے پاس گائے تھی، ان دونوں نے بھی بچے جنے، اور یہ جو اس نابینے کو بکری ملی اس نے بھی اپنا بچہ جنا۔ ایک طرف گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا اور دوسری طرف اونٹوں اور بکریوں سے بھی دوسرے جنگل بھر گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ برس والے انسان کے پاس اس کی اپنی پہلی شکل اور ہیبت میں آزمائش کے لیے آیا۔ پہلا برس والا تھا نا، اس کے پاس پھر آیا۔ اب تو حالت اس کی تبدیل تھی، ٹھیک ہو گیا تھا، اب بظاہر مال بھی بہت تھا۔ خیر آزمائش کے لیے آیا اور کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال بھی دیا کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ تو اس برس والے نے جواب دیا کہ مجھ پر تو ذمہ داریوں کا انبار ہے، بوجھ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو پہلے برس زدہ نہیں تھا؟ اس بیماری میں تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنایا۔ تو آگے سے اس نے کہا میں تو آباء و اجداد سے وافر مال والا ہوں، ہمارے پاس تو یعنی بہت سارا مال پہلے سے ہے، میں تو مالدار آدمی ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس سے یہ کہا۔ اس کے بعد پھر دوسرے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، جو گنجا تھا۔ گنجے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے وہی باتیں کی جو پہلے سے کی تھی، یعنی جیسے تذکرہ کیا جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اس آگے وہ جو پہلے گنجا تھا اس کے بال تھے، اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو آباء و اجداد سے وافر مال ہے ہمارے پاس، میں تو مالدار آدمی ہوں۔ تو فرشتے نے اس کو بھی وہی کہا جو پہلے کو کہا تھا۔ فرشتے نے اس کو کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ اس کے بعد فرشتہ پھر تیسرے کے پاس آیا۔ تیسرا کون تھا؟ آنکھوں سے نابینا اندھا۔ فرشتہ اندھے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس کو کہا کہ میں ایک مفلس، نادار، غریب، مسافر انسان ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں تجھ سے اللہ کے واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر دی ہے کہ تو ایک بکری میرے حوالے کرتا
تو ایسے کر کے ایک بکری میرے حوالے کر دے تاکہ میں منزل مقصود پر پہنچ سکوں۔ تو اس نابینے نے آگے سے کہا، واقعی میں نابینا اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی، تم جتنا مال چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو چھوڑ دو، وہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ کی قسم آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، جو بھی اللہ کے نام پر تو چاہے اٹھا لے، جو چاہے لے جا۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھو، تمہاری صرف آزمائش مقصود تھی، بس تجھ سے اللہ راضی ہو اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور جو تیرے دونوں جو دوست تھے، جو تیرے دونوں ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ بہرحال اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ واقعہ پورا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، مال و دولت کی فراوانی ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں اگر انسان اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، بلکہ اس مال اور دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں پر، مصرف پر خرچ کرتا رہا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہا، جیسے کہ اس نابینے نے کیا، تو اللہ اس سے خوش ہو کر مزید انعامات سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے اس کو دیا۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اس مال کی آزمائش میں وہ آدمی مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسے اپنے جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا، یا جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہاں اگر خرچ نہیں کرتا، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ بچائے وہ برس والے اور گنجے کے ساتھ جو ہوا اس کا تذکرہ بھی آ چکا ہے۔ یعنی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں شریعت کا حکم ہے، وہاں انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرے، تاکہ مال انسان کا بڑھتا رہے۔ اس سے پھر مال کم نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ بہرحال اس حدیث پاک کے اندر 3 آدمیوں کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا، ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق بخشیں۔ اللہ غلطی کو دائی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان